رسول خدا کی احادیث ہیں آخری زمانے کے لیے. بچوں کو دیکھتے تھے روتے تھے, یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ پر میں آخری زمانے کے بچوں کو دیکھ کے رو رہا ہوں. کلمہ پڑھیں گے لیکن حلیے, لیکن سوچیں, لیکن اعمال یہودی اور نصارہ جیسے ہوں گے. دنیا کی خواہش میں بچے کینیڈا بھیج دیے, امریکہ بھیج دیے, آسٹریلیا بھیج دیے. کیوں بھیجے بھائی؟ مولانا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب واپس بلاؤ نا بچوں کو. تم نے قتل کر دیا اپنی نسلوں کو. ان نظاموں میں اولادیں, ایک نسل بچاؤ گے, 2 نسلیں, تیسری نسل گئی ہاتھ سے. وہاں نسلیں نہیں بچتی. کیوں؟ کیونکہ نظام ظلم ہے. پارا چنار کا بتا رہا ہوں, ایک مومن سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. تنخواہ کتنی؟ یہ 2008 اور 7 کی بات کر رہا ہوں, 40,000 سے 60,000 تک تنخواہ لیتا تھا. ایک ہوا بنا دیا, آسٹریلیا. سرکاری نوکری چھوڑی. کس کی محبت میں گیا؟ دین کی محبت میں. دین بچانے گیا تھا. پہلا ایم یہ ہوتا ہے, پیسہ کمانے جا رہے ہیں نا مولانا, ڈالرز میں کمائی ہوگی, پاؤنڈز میں کمائی ہوگی. اچھی بات ہے, اسلام کمانے سے روکتا نہیں ہے. لیکن چلو تم نے کما لیا, گھر بھی لے لیا, سب چیزیں تمہاری بن گئی, بچوں کا کیا ہوگا؟ نسلوں کا کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں, اسکول میں پابندی سے بولا جائے کہ بچے کو یہ سکھاؤ, مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت سے شادی کر سکتی ہے. جس کے کلاس میں اگر وہ 1 ہے تو 24 بچے وہ ہیں جو زنا زادے ہیں. جس کی ٹیچر وہ ہے جو ہفتے میں سیٹرڈے اور سنڈے کو شراب و زنا و سور کھاتی ہے. کنفیوزڈ نسلیں ہیں وہاں پہ, کنفیوزڈ بچے بیچارے. تو والدین نے ظلم کیا, ان بچوں کا کوئی قصور تو نہیں ہے. 70 سال کے بوڑھے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے, ماتھوں پہ سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں. ہاں بھائی بیٹی کہاں ہے؟ مولانا چلی گئی ہے. کہاں گئی؟ پتہ نہیں مولانا, 17 سال کی یونیورسٹی چلی گئی, بیٹی کو نہیں بچا سکا. بیٹا کہاں ہے؟ انگریز سے شادی کر لی. جن کی نسلیں بچی بھی ہوئی ہیں وہ بیچارے بچوں کو قصور نہیں ہے. کیوں؟ جس سوسائٹی میں جاتے ہیں وہاں شراب, وہاں زنا, وہاں بے حیائی, وہاں بے پردگی, وہاں عریانی. اور بیٹی گھر آتی ہے, کہتے ہیں دوپٹہ پہنو. جو دوپٹہ نہیں پہنتے وہ اچھے نہیں ہوتے, جو حجاب نہیں کرتے اچھے نہیں ہوتے. اب وہ اسکول جاتی, اس کی ٹیچر اتنا پیار سے اسے بات کرتی, کہتی بابا وہ حجاب نہیں کرتی لیکن اچھی تو بہت ہے. آپ کیسے بول سکتے وہ اچھی نہیں ہے؟ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں جو حجاب کی ویلیو وہاں نہیں ہے. یہاں آپ کراچی میں چلو, روڈ پہ کتنی خواتین ایسی نظر آئیں گی, بد حجابی ہے لیکن عریانی تو نہیں ہے نا, آنکھیں تو بچی ہوئی ہیں نا. وہاں بچنا بھی چاہو تو تم بچ نہیں سکتے, اتنی عریانی, اتنی فحاشی ہے. ایک کراچی کا ہی جوان تھا, اس کو 2 سال ہو گئے یورپ میں, کہنے لگا مولانا اب میں کیا کروں. میں نے کیا ہوگا مولانا؟ ماحول جو میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا کمانا بری بات نہیں ہے, لیکن اپنی نسلوں کو کبھی یہاں نہ لانا. جب تو عملاً دیکھ رہا ہے اس ماحول میں, بھائی زمین جیسی ہوتی ہے دانا بھی ویسا ہی ہوتا ہے. یہ ذہنوں میں رکھو. تکلیفیں ہیں پاکستان میں, کچھ بھی ہو, لیکن معاشرہ اسلامی ہے. یہاں حلال کے لیے در بدر تجھے گھومنا نہیں پڑتا. یہاں کچھ بھی ہو, اگر تم بچے پہ محنت نہ بھی کرو, یہاں بچے کو مجلس میں بلانے کے لیے منتیں نہیں کرنی پڑتی, حسین کے نام پہ خود ہی آ جاتا ہے. ہاں. وہاں کی مسجدوں میں جاؤ گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. انہوں نے بچوں کے لیے کھیلنے کے کھلونے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں, فٹ بال کا گراؤنڈ, باسکٹ بال کا پتہ نہیں کیا کیا, خوجوں نے تو پتہ نہیں سوئمنگ پول کیا کچھ نہیں بنایا ہوا کہ کم از کم یہ سوئمنگ پول دیکھ کے آ جائے, فٹ بال دیکھ کے آ جائے. اتنی مولوی کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے خدا کہاں ہے, حجاب کیوں کروں, اس کو پسند ہے لڑکے سے شادی کرے, آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم کا جو بیس ہے وہ ہیومنزم ہے. اس کے جتنے قوانین ہیں وہ انسان کے لیے بنے ہیں. اب اس پہ غور کرنا. اور اس کی نظر میں انسان روح نہیں ہے, بدن ہے. اسلام میں بھی جو قوانین ہیں وہ انسان کے لیے. انگریز بھی کہتا ہے ہم نے جتنے قوانین بنا انسان کے لیے. اب انسان کی ڈیفینیشن آپ کے لیے اور ہے, اس کے لیے اور ہے. وہ کہتا ہے انسان بدن ہے.
مولا فرماتے ہیں انسان روح ہے، وہ جب بدن کہتا ہے وہ بدن کی ڈیمانڈز کو پورا کرتا ہے، آپ جب روح کہتے ہو آپ روح کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہو۔ اس کے لیے زندگی 60-70 دی اینڈ ہے، آپ کے لیے موت اینڈ نہیں اسٹارٹ ہے۔ ہماری زندگی تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب موت آتی ہے، لذتیں تو ہیں یہاں، تو دنیا تو دار المصائب ہے، یہاں زحمت، یہاں کوشش، یہاں محنت۔ وہ سیلفشنس کے اصول پہ کھڑا ہے، تصورات الگ ہیں، سوچیں الگ ہیں۔ اب بچے کنفیوز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بچے بچتے ہیں، یقین نہیں آتا، شوق ہے، انٹرویو لیجئے، جا کے دیکھ لیجئے۔ نظام اس طرح بنا ہوا، چھٹی سیٹرڈے سنڈے کو ہوتی ہے، عاشورہ کے دنوں میں جس طرح آپ سکون سے ایک مجلسیں، دو مجلسیں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، صبح سے شام تک مشین کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، پیسے درختوں پہ نہیں لگے، گھر مورگیج پہ، گاڑی مورگیج پہ، ہر چیز آپ لیتے ہو بینک سے، پھر 25 سال 26 سال ان چیزوں کو اتارنے کی کوشش کرتے ہو، اور جب بندہ ساری محنتیں کرنے کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، نہ بیٹی اس کے پاس ہوتی ہے نہ بیٹا اس کے پاس ہوتا ہے، نہ حجاب باقی رہتا ہے نہ غیرت باقی رہتی ہے، پھر انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کمانے جاؤ جس بھی ملک میں جانا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی نسلوں کو ایسے ماحول میں نہ لے جایا کرو جہاں پہ تجھے یقین ہو کہ میری نسلیں، ان کا ایمان، ان کی تقوی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں اگر باپ نے ایسا کیا، اپنی بیٹی کی شادی کسی بے دین سے کروائی، اگر یہ مر جائے گا لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں اس نے اپنی بیٹی کا قتل کیا۔ فرمایا حق سب سے بڑا والد کا اپنی اولاد پر یہ ہے کہ اس بچے کو اچھا ماحول دے، اچھی تربیت دے۔ اگر اس بچے کو کالج و یونیورسٹی کا راستہ دکھا رہا ہے تو اپنے بچے کو صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھائے۔ یہ نہیں ہو قیامت کے دن والدین کا گریبان پکڑے اور یہ بولے کہ بابا تو نے مجھے صراط مستقیم نہیں دکھائی، تم نے مال کمانے کا ہنر تو دیا، تم نے پیسہ کمانے کا ہنر تو دیا، لیکن تو نے یہ ہنر نہیں بتایا کہ میں سمیت تمار کیسے بنا جاتا ہے، حر کیسے بنا جاتا ہے، زہیر کیسے بنا جاتا ہے۔ تو کربلا کا فلسفہ یہی ہے، ایک طرف عاشق دنیا ہے، دوسری طرف عاشق عالم برزخ ہے۔ یہاں تو اپنی برزخ بنانے کے لیے آیا ہے۔ پیسہ کمانا جرم نہیں ہے، لیکن پیسے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا، پورا پلان بنانا۔ شادی کا مقصد نسلیں آئیں، نسلوں کا مقصد ایسی نسلیں بناؤ جو امام زمانہ کی خادم بنے۔ صلوات پڑھے محمد۔